اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں اکراہ یا جبر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت میں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات یا توحید کا عقیدہ اچھی طرح واضح فرما دیا۔ اب اس وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عقیدہ توحید کی وضاحت کے بعد ہم نے انسان کو ہدایت کے لیے دل و دماغ دے دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ اب یہ ہر انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ سوچ و بچار کرے کہ کیا ان صفات کی اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی مالک ہے اس دنیا میں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیتیں دے دی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ہر آدمی کو کہ اب اگر تم ایمان لانا چاہو اللہ پہ تو ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہ لانا چاہے تو نہ لاؤ۔ لہذا مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین منوانے کے لیے، عقیدہ توحید منوانے کے لیے جبر کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو قتال یا جہاد ہے اسلام میں، اس کے بارے میں کفار تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ زبردستی تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا گیا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ قتال اور جہاد کے بڑے واضح مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے بھی واضح طور پہ ثابت ہیں۔ دو بڑے مقاصد جو قتال یا جہاد کے ہیں، ان میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں پہ کفار ظلم کر رہے ہوں، مسلمانوں کی مدد کے لیے انہیں قتال اور جہاد کرنا چاہیے، پہلا مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر کفار اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوں اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہوں کہ وہ اسلام کی طرف نہ آئیں، جس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں فتنہ کہا گیا ہے، کفار اگر فتنہ پیدا کر رہے ہوں، مسلمانوں کے راستے میں یا اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوں، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مسلمان جہاد اور قتال کریں اور وہ رکاوٹیں دور کریں۔ یہ دو مقصد ہیں جہاد کے۔ جہاد کا مقصد یا قتال کا مقصد اسلام کی اشاعت ہرگز نہیں ہے۔ اگر اسلام جہاد اور قتال کے ذریعے پھیلانا مطلوب ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو بڑی واضح مثالیں موجود ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے زور پہ اسلام منوا سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نہیں منوایا تلوار کے زور پہ۔ جنگ بدر میں قیدی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے دو شرطیں رکھی۔ ایک شرط تو یہ تھی فدیہ دیا جائے، دوسری شرط یہ تھی کہ جو لکھا پڑھا قیدی ہے وہ لکھا پڑھا دے۔ یہ دو شرطیں تھیں۔ اور اگر اسلام منوانا مطلوب ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط بھی رکھتے کہ جو آدمی اسلام لے آئے گا اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ شرط نہیں رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مجرم اور مخالفت کرنے والا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی مزاحمت کرنے والا ایک ہی آدمی تھا، اور وہ تھا اکرمہ بن ابی جہل۔ فتح مکہ میں اور کسی کافر نے مزاحمت نہیں کی، اکرمہ بن ابی جہل نے مزاحمت کی ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں اور میں اپنے شوہر کے لیے امان لینے کے لیے آئی ہوں۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ جائے تو آپ اس سے بات پرس نہ کریں، اس کے جرائم کا مواخذہ نہ کریں اس سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ تراہم اور ایک مسلمان ہونے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ایک مسلمان کی امان جو ہے وہ سب کی طرف سے ہے۔ جس کو ایک مسلمان امان دے دے اس کی امان سب مسلمانوں کی طرف سے ہے، کیونکہ اس کی بیوی امان لینے کے لیے آئی اور وہ مسلمان تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امان قبول کر لی،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط عائد نہیں کی کہ وہ اسلام لائے گا تو ایمان دیتا ہوں، یہ شرط نہیں رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور باقی بھی جتنے مجرم تھے فتح مکہ کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے کوئی انتقام لیا اور نہ ہی یہ شرط رکھی کہ جو آدمی مسلمان ہو جائے گا اس سے ہم بدلہ نہیں لیں گے یا اسے معاف کیا جائے گا. یہ شرط نہیں رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ نہ تو اس کے اصول اور قواعد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ تلوار کے زور پہ دین اسلام کی اشاعت کرے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جبرن یا تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا. جہاد اور قتال کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل اس سے الگ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو دیکھیں نا، پراپیگنڈا ایک اور بات ہے، اور پراپیگنڈے میں جھوٹ اور سچ کو ملانا یا سچ کو جھوٹ کرنا یہ اور بات ہے. لیکن اصل واقعہ یہ ہے جس کو ہم آج تک مشاہدہ کر رہے ہیں کہ الٹا جبر جو ہے وہ تو کافروں نے ہمیشہ کیا مسلمانوں پہ. مسلمانوں نے جبر نہیں کیا. ابتدائے اسلام میں بھی جبر کن کی طرف سے ہوا؟ کفار کی طرف سے ہوا نا. صحابہ کرام جو ایمان لانے والے تھے، حضرت بلال تھے، حضرت عزیر تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بڑے طاقتور تھے، اور حضرت عمر نے کہا بھی یہ پیٹے بھی اور پیٹا بھی، اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر ہم 300 ہو جائے نا اس مکہ میں تو پھر یا تم رہو گے مکہ میں یا ہم نہیں رہیں گے. لیکن جبر کرنے والے کون تھے؟ جبر کرنے والے تو ابتدا میں ہی، اور ابتدا نہیں بلکہ ہمیشہ سے باقی انبیاء کا معاملہ بھی یہی رہا کہ جبر اور ظلم جو ہے وہ تو کفار نے کیا ہے. مسلمانوں نے جبر سے کبھی اپنا دین نہیں منوایا. اور پھر اس کے بعد کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے، زیادہ سے زیادہ 2 صدیاں ہوئی ہیں کافروں کے ہاتھ میں دنیا کی اقتدار یا اختیار یا حکومتیں آئے ہوئے. اس سے پہلے 1000 سال کا عرصہ، اس کے بعد 400-500 سال کا عرصہ ہے. 1000 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیادت رہی پوری دنیا کی. مسلمانوں کی قیادت کے دوران کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 1000 سال تک ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی قیادت رہی. کتنی عظیم جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی قیادت میں؟ ایک بھی نہیں ہوئی. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی تباہی ہوئی ہے، جتنی ہلاکت ہوئی ہے، وہ اس دور میں ہوئی ہے جب قیادت عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. جبر تو ہمیشہ کافروں نے کیا ہے، مسلمانوں کو جبر کرنے کا حکم ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیا ہے کہ اسلام جو ہے، اللہ کی توحید اتنی واضح ہے. اور پھر بات بھی بڑی معقول ہے، سورج چڑھا ہوا ہو تو کوئی بیوقوف آدمی ہے جو جبر کرے گا کسی کو منوانے کے لیے سورج چڑھا ہوا ہے؟ سورج چڑھا ہوا ہو تو یہ جبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو منوانے کے لیے کہ تم مانو سورج چڑھا ہوا ہے. توحید تو اتنی واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح علامتیں اور واضح صفات اپنی بتا دیں کہ میری یہ صفات ہیں، الہ جو ہے اس کی یہ صفات ہونی چاہیے، اور یہ صفات اتنی واضح ہیں، اتنی بین اور کھلی ہیں کہ ان صفات کو بیان کرنے کے بعد کسی کو منوانے کے لیے جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آگے فرمایا کہ تبین الرشد من الغی، نیکی برائی سے چھانٹ کے الگ کر دی گئی ہے. نیکی اور برائی میں واضح طور پہ تمیز کر دی گئی ہے. توحید کا راستہ بالکل الگ ہے، شرک کا راستہ بالکل الگ ہے. شرک اور توحید کو چھانٹ کے الگ الگ کر دیا گیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. اب یہ راستے الگ الگ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ 2 ہی گروہ ہو سکتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو طاغوت کا، شیطان کا، شرک کا انکار کر دے، اللہ پہ اور توحید پہ ایمان لے آئے. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اللہ پہ ایمان نہ لائے، اللہ کا انکار کر دے اور طاغوت پہ ایمان لے آئے. اب دونوں گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرما دیا کہ جو شخص یکفر بالطاغوت، شیطان کا انکار کر دے، ویؤمن باللہ، اور ایمان لے آئے اللہ پہ،
فقد استمسکا بالعروۃ الوثقی، اللہ فرماتے ہیں اس نے تھام لیا، عروہ کہتے ہیں کڑے کو، وثقی مضبوط، بہت مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا۔ اب ایسا کڑا ہے یہ جس کو تھامنے کے بعد انسان گمراہ نہیں ہوگا، انسان کسی غلط راستے پہ نہیں جائے گا، انسان کہیں تباہ یا ہلاک نہیں ہوگا۔ اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا ہے۔ اللہ کا سہارا جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط سہارا ہے۔ فرمایا کہ ایسا مضبوط سہارا اس نے لے لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، لانفصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص یا جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کی کس طرح مدد کرتا ہے، کس طرح اللہ ان کا سہارا بنتا ہے، کس طرح اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، کس طرح اللہ ان کو پناہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اب وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پہ، مضبوط سہارے کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بن گیا، اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست بن گیا، اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن گیا، اللہ ان کا دوست بن گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم، اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف۔ اب جو آدمی اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، خواہ وہ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، گمراہیوں سے نکال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، اور روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ یہاں ظلمات سے مراد جہالت ہے، گمراہی ہے، نور سے مراد اسلام اور توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے نکال کے اس کو روشنی کی طرف لے آتے ہیں، توحید کی طرف لے آتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ عام زندگی کے مسائل میں بھی جب اللہ تعالیٰ پہ انسان ایمان لے آئے، اللہ پہ توکل کر لے، تو زندگی کے جو عام معاملات ہیں ان میں بھی اللہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ انسان الجھن میں پڑ جاتا ہے، انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا فیصلہ کروں، کیا فیصلہ نہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے، ان کو الجھنوں سے نکال کے سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس آدمی کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں، کسی فتنے میں، کسی چکر میں پھنسا ڈالے، فلا ہادی لہ، اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ بڑی واضح سی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد جو ہے یہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ کہاں 50-60 ملک جو سپر پاور ہیں، جن کے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے، ہر طرح کی قوت ہے، ہر طرح کے فوجی ہیں، سارا ساز سامان موجود ہے، اس کے مقابلے میں بے بس اور بے سہارا، اور جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی اقتدار نہیں، وہ تھوڑی تعداد میں مجاہدین ہیں، ان کے مقابلے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل وہی حضرت عمر والی بات ہے کہ ہم تو 300 بھی نہیں ہیں، اور تم تو 300 سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ مجاہدین کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، کفار کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ ہر روز یہ ہزاروں بھیج دیے، ہزاروں بھیج دیے، ہزاروں بھیج دیے۔ اب ان کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ ان کی نصرت کون کر رہا ہے؟ ان کا مددگار کون ہے؟ یہی بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کو تھامے رہو، ایمان میں کچے نہ بننا، ایمان میں پکے رہو۔ اگر ایمان میں پکے رہو گے تو پھر اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہاری نصرت کرے گا، اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا، اللہ تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تمہیں کافروں کی مکر سے اور ان کی سازشوں سے بچا کے رکھے گا۔ اور اس کے مقابلے میں یہ بات ارشاد فرمائی، والذین کفروا، اور وہ لوگ
جنہوں نے اللہ پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، اولیاءہم الطاغوت، اولیاء ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے مددگار طاغوت اللہ بنا دیتا ہے، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بنا دیتا ہے تاکہ وہ ان کو گمراہ کریں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو واحد ہے، ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات تو ایک ہے۔ اللہ نے اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اور طاغوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ ان کے ایک نہیں مددگار یا دوست ان کو تو بے شمار شیطان اور بے شمار خبیث اور بے شمار مکار اور بے شمار گمراہ جو ہیں وہ ان کے مددگار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ مضبوط سہارا جو ہے وہ میرا ہی ہے، ان کا سہارا بڑا کچا ہے۔ فرمایا کہ اولیاءہم الطاغوت، ان کے مددگار طاغوت ہیں، شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یخرجونہم جو کافروں کو نکالتے ہیں، من النور نور سے، الی الظلمات تاریکی کی طرف، توحید سے شرک کی طرف، اسلام سے جہالت کی طرف، دین کی طرف سے کفر کی طرف لے کے آتے ہیں۔ فرمایا کہ کافروں کے جو دوست ہیں یا جو مددگار ہیں وہ طاغوت ہیں جو ان کو گمراہی کے راستے پہ لگاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دونوں اصحاب النار ہیں۔ جو پیچھے لگنے والے ہیں شیطانوں کے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو ان کی رہنمائی کرنے والے طاغوت ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قیامت کے دن کافر کہیں گے یا اللہ ہم تو یہ لیڈر تھے، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں، صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، درویش صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، یا اللہ یہ تھے بڑے، اور ہم تو ان کے کہنے پہ چلتے رہے، ان کی باتیں مانتے رہے۔ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، انہیں عذاب دے زیادہ، ہم تو بے قصور ہیں، ہم تو بے گناہ ہیں، ہماری تو تخفیف ہونی چاہیے یا ہماری چھوٹ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے، گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کی سزا اور گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کی سزا، نہ چھوٹ تمہارے لیے نہ ان بدبختوں کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اور دماغ اور عقل جو ہے یہ اسی لیے دیا ہے کہ اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو سوچ سمجھ کے چلو، کس کے پیچھے چل رہے ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ شیطان کے پیچھے چلو، شیطان تمہیں بھی جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ تمہیں دل اور دماغ اللہ نے دیے ہیں سوچنے کے لیے، تاکہ جس کے پیچھے چلنا ہے سوچ سمجھ کے پیچھے چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ ہونے کی سزا ملے اور ان کو گمراہ کرنے کی سزا ملے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ طاغوت جو گمراہ کرنے والے تھے وہ بھی، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، اولئک اصحاب النار، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب ایک قاعدہ اور کلیہ ہمیں دے دیا کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی اللہ سرپرستی فرماتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، ان کی اللہ نصرت فرماتے ہیں، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے، اور شیطان ان کو نیکی کے راستے کی طرف آنے نہیں دیتا، توحید کی طرف آنے نہیں دیتا، اللہ کی طرف آنے نہیں دیتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دیں یہی بات سمجھانے کے لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں اور کس طرح کافر جو ہے اس کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دیں یہی بات سمجھانے کے لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں اور کس طرح کافر جو ہے اس کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ کافر کس طرح تسلط اپنا جما لیتا ہے، شیطان کس طرح تسلط جما لیتا ہے،
उस आदमी पे जो अल्लाह से इनकार करने वाला है। पहली मिसाल तो अल्लाह ताला ने दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और नमरूद की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का झगड़ा हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ दिए, बहुत बड़ा जुर्म था ये। पूरी ममलका का कानून था, अकीदा था उनका, बुतों को मानने वाले कौम थी, वो मुशरिक कौम थी। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम के अकीदे पे ज़रब लगाई। बादशाह ने तलब कर लिया और बादशाह उससे बादशाह के दरबार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू भी हुई। उसका बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में जिक्र फरमाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने धमकी दी पहले, और जब बादशाह ने पूछा मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन, कि ये करतूत किसने किया हमारे माबूदों के साथ, वो तो बड़ा जालिम है जिसने ये किया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया, पूछा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम क्या तूने ये करतूत किया है हमारे माबूदों के साथ, ये बुतों को तूने तोड़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कुंतुम यंतक़ून, अगर ये बोलते हैं तो खुद इनके बड़ों से पूछो जो टूटा हुआ नहीं है बल्कि महफूज है, सही सालम है, उसकी गवाही लो। फ़रजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, उन्होंने अपने बारे में गौर व फिक्र किया और दिल में ये बात उनकी आई कि जालिम तो तुम खुद हो, ये ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना जवाब देते हैं, ये बड़ा इनका जो है कैसे जवाब देगा ये। फिर आगे अल्लाह ताला ये सवाल जवाब हुए और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। उसके बाद आग में डालने से पहले मुफस्सरीन ने लिखा कि ये गुफ्तगू हुई या ये झगड़ा हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान। चूंकि झगड़ा इलाह के बारे में था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ने उनके माबूदों को तोड़ फोड़ दिया और दावा यह किया कि इनमें अलूहियत वाली इलामतें नहीं हैं, अलूहियत की सिफात नहीं है इन पत्थरों में। वो पत्थरों को मानने वाले थे, उन्होंने अपने माबूदों का दफा किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सजा तजवीज़ की। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने से पहले नमरूद पूछने लगा कि अच्छा जिस रब की तुम बात करते हो वो कौन सा रब है, इसलिए कि हम तो इनको अपना रब मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनके नाम की नजर न्याज देते हैं, इनके नाम का चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन तुम जिस रब की बात करते हो वो कौन सा रब है। अल्लाह ताला ने इन आयतों में उसी का जिक्र फरमाया कि किस तरह अल्लाह ताला ने उस काफिर पे तागूत मुसल्लत था, वो काफिर खुद तागूत था, और किस तरह वो अल्लाह ताला की नुसरत से महरूम रहा, किस तरह शैतान ने उसको गुमराह किया। बात वाज़ेह हो जाने के बावजूद उसको ये तौफीक नहीं मिली कि वो हकीकत का एतराफ़ करता। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही, अलम तरा क्या तूने देखा। अब यहाँ ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद नहीं है, सारे कारी पढ़ने वाले जितने भी कुरान की तिलावत करने वाले हैं सारे के सारे से मुराद है। अलम तरा क्या तूने गौर किया, क्या तूने देखा, इलल्लज़ी उस आदमी की तरफ, मुराद कौन है, नमरूद। हाज्जा जिसने हुज्जतबाजी की, हुज्जत कहते हैं दलील मुहैया करना, दलील देना। हाज्जा दलील दी, झगड़ा किया, इब्राहीम इब्राहीम के साथ, फी रब्बिही उसके रब के मामले में। किसके रब के मामले में, इब्राहीम के रब के मामले में। झगड़ा यही था कि तुम्हारा रब कौन सा है, हमारे रब तो ये हैं जिनको तुमने तोड़ फोड़ दिया है, जिनकी तुमने गुस्ताही की है, जिनकी तुमने बेइज्जती की है, तुम्हारा रब कौन सा है। झगड़ा किया नमरूद ने इब्राहीम से, इब्राहीम के रब के बारे में। और झगड़ा करने की वजह क्या थी, अन आताहुल्लाहुल मुल्का, कि
اللہ نے اس کو بادشاہی دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دے دی. اب یہ بڑا فتنہ بن جاتا ہے، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، اب جو چاہوں میں قتل کروں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں. اب 700 800 1000 بچیاں بے گناہ ہیں، تب بھی میرے ہاتھ میں حکومت ہے، میں جو چاہوں کروں. میں ان کا خدا ہوں، میں ان کا رب ہوں، میرا قانون ہے، میرا آرڈر ہے. بالکل وہی نمرود والی بات. اپنے آپ کو نمرود نہ کہے لیکن کام تو بالکل وہی نمرود والا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں، میں ان کا رب ہوں، میں ان کا مالک ہوں، میری زبان میرا قانون ہے. جھگڑا اس وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دے دی، اللہ نے اس کو اقتدار دے دیا، اللہ نے اس کو بادشاہی دے دی. آگے اللہ فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. اذ قال ابراہیم، ابراہیم نے دلیل پیش کی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب وہ ذات ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے. بڑا جامع لفظ ہے اور بڑی جامع دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، جانوروں کو پیدا کرتا ہے، جانوروں کو موت دیتا ہے، فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، فرشتوں کو موت دیتا ہے، جنات کو پیدا کرتا ہے، جنات کو موت دیتا ہے، زمین کو زندگی دیتا ہے، زمین کو مردہ کر دیتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، فصلوں کو بنجر کر دیتا ہے، پھل اگاتا ہے، پھلوں کو ختم کر دیتا ہے. ہر چیز کی زندگی، ہر چیز کی موت جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اب اس نے یہ سمجھا، اب وہی شیطان والی بات ہے، شیطان مسلط ہے اس پہ، ہدایت کی طرف تو اسے آنے نہیں دینا. اولیاءہم الطاغوت، اس کا مددگار، اس کا سرپرست، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا شیطان ہے. اب اس نے وہ دلیل جو ہے اس طرف تو جانے نہیں دی جس طرف حضرت ابراہیم کا اشارہ تھا کہ زندگی دنیا میں کائنات کی ہر چیز کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس زمین کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، جب اللہ چاہے گا ختم کر دے گا. آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ہر چیز کو زندہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ چاہے گا ان کو موت دے دے گا. اسی میں انسان بھی ہیں، اسی میں باقی مخلوق بھی ہے. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت کو کاٹنے کے لیے، تردید کرنے کے لیے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جواب یہ دیا. قالا، نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، انا احیی میں بھی زندہ کرتا ہوں، و امیت میں بھی مارتا ہوں. جس قیدی کو موت کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا، یہ مردہ ہے، اس کو میں نے زندہ کر دیا ہے. اور جو بے گناہ اور بے قصور تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا کہ یہ زندہ تھا، میں نے اس کو مار دیا ہے. آپ دیکھیے جب شیطان گمراہ کرتا ہے دلیلیں شیطان بھی دے دیتا ہے. نمرود نے جب یہ بات کہی کہ میں بھی زندہ اور کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اس نے بھی دلیل تو دے دی اس کی. یہی بات مشرک کی ہے. مشرک جب شرک کرتا ہے دلیل دیتا ہے وہ بھی، لیکن وہ دلیل شیطان کی دی ہوئی دلیل ہے، وہ قرآن اور حدیث کی دی ہوئی دلیل نہیں ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ تو الجھا رہا ہے، بات کو چکر میں ڈالنا چاہتا ہے، سیدھی طرح بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ موضوع ہی بدل دیا، اس سے بالکل ایک الگ موضوع اختیار کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. بے شک اللہ تعالیٰ یاتی لاتا ہے، طلوع کرتا ہے، بالشمس سے سورج کو، من المشرق مشرق سے، فأت بها من المغرب اور اگر تو واقعی رب ہے، واقعی تو الہ ہے، فأت بها من المغرب تو اس کو مغرب سے نکال لا، تو اس کو مغرب کی طرف سے طلوع کر دے. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا وہ الذی کفر ہے جس نے کفر کیا تھا اللہ کا، جو اللہ پہ ایمان نہیں لایا. مبہوت ہو گیا مطلب یہ کہ خاموش ہو گیا.
اب دیکھیے یہ دلیل تو اتنی مثبت تھی، اتنی زبردست دلیل تھی، اتنی جاندار دلیل تھی کہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب ہم لوگ بھی بعض اوقات بڑا پریشان ہوتے ہیں، جی قرآن کی آیت میں نے بتائی ہے، اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا حوالہ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے الہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اگر تو بھی واقعی رب ہے یا الہ ہے تو تو مغرب سے طلوع کر کے لے آ۔ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایمان وہ بھی نہیں لایا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے لیے ایک حد رکھتے ہیں، ایک وقت رکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ بھی ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتے بھی نہیں ہیں۔ جو آدمی ضد پہ آ جائے، اڑ جائے اپنی باتوں پہ اور پکا ہو جائے کفر پہ، یہ پچھلے دنوں شاید اس دفعہ پاکستان گیا تو وہاں پہ بچوں نے مجھے ایک سی ڈی دکھائی، شاید شیخ پورہ کے لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کو جانتے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرآن پڑھیں تو بالکل ایسے قرآن مجید جو ہے نا وہ آئینہ ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی بات تو اللہ نے مثال دی ہے، لیکن آج بھی اس کی مثالیں بے شمار مل جائیں گی آپ کو، دائیں بائیں آگے پیچھے ذرا دیکھیں، بے شمار مثالیں۔ وہاں پہ شیخ پورہ میں کسی جگہ پہ کوئی قبر ہے، اس قبر کے بالکل ساتھ لگا ہوا ایک بڑا پرانا سا درخت تھا، شیشم کا درخت اسے کہتے ہیں، پنجابی میں اسے ٹالی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں عقیدہ یہ تھا کہ اس درخت سے کوئی آدمی کوئی چھڑی بھی نہیں اتار سکتا، کوئی ٹہنی نہیں اس کی توڑ سکتا، اور اگر کوئی آدمی اس درخت کو ہاتھ لگائے گا، اس کی ٹہنی توڑے گا یا اس درخت کو نقصان پہنچائے گا، اس آدمی کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہو جائے گا۔ اور وہاں پہ باقاعدہ وہ مرید بیٹھا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ سیڑھی پہ اعلان کرتا ہے کہ ہاں یہ درخت جو ہے اتنا پرانا درخت ہے، اور اس درخت کو آج تک ہم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، جو بھی آدمی اس درخت کو ہاتھ لگائے گا یہ حضرت صاحب جو قبر میں پڑے ہیں اس کا بازو ٹانگ توڑ دیں گے، یا اس کا بچہ مر جائے گا، یا اس کا گھر برباد ہو جائے گا، اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، اس کا نقصان ضرور ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تو ہر زمانے میں پوری کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہاں پہ کچھ اہل توحید تھے اسی علاقے میں، انہوں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا، اور صرف چیلنج بھی یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اس شیشم کے درخت کو اکھاڑ لے یہاں سے قبر سے تو وہ درخت بھی لے جائے اور 1,00,000 روپیہ ہم اس کو انعام بھی دیں گے۔ یہ چیلنج تھا۔ وہ الحمدللہ کچھ لوگوں نے پروگرام بنایا اور انہوں نے باقاعدہ وقت بھی دیا کہ اتنے وقت میں یہ درخت جو ہے یہ اکھاڑنا ہوگا۔ اللہ کرنا یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اس درخت کو زمین تک اس کو باقاعدہ آڑی سے کاٹ کے اس کو اکھاڑ کے ٹرالی پہ رکھ کے لے گئے، اور اس کے بعد اس جو مجاور تھا اس کا یہ بھی اعلان تھا کہ اگر یہ درخت کاٹ لیا گیا اور اس کا کچھ نقصان نہ ہوا تو میں اپنا یہ عقیدہ چھوڑ کے توحید کا عقیدہ مان لوں گا جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بھی بات تھی۔ اب وہ جب اکھاڑ کے لے گئے تو اس کو بڑی پشیمانی ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی۔ پھر اس نے دوبارہ پیغام یہ بھجوایا کہ اس درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑنے کا ہمارا وعدہ ہے، تم نے اس کو اوپر سے کاٹا ہے، جڑوں سمیت اکھاڑو اور 4 گھنٹے کے ہم تمہیں دیتے ہیں، 4 گھنٹوں کے اندر اندر اکھاڑو گے تو ہم 1,00,000 روپیہ دے دیں گے اور میں اپنا عقیدہ بھی بدل لوں گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمت اور توفیق دی، انہوں نے باقاعدہ 4 گھنٹے کے اندر اندر، بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کو جڑوں سمیت اکھاڑ لیا، 4 گھنٹوں کے اندر اکھاڑ کے لے گئے۔ اب اس آدمی سے کہا انہوں نے کہ بھائی تمہارے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب تم 1,00,000 روپیہ بھی دو اور اپنا عقیدہ بھی بدلو۔ اس نے کہا جی 1,00,000 روپیہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، وہ میرا وعدہ ہے، لیکن عقیدہ میں اپنا نہیں بدلوں گا۔
بالکل بڑے اتنی الفاظ میں سی ڈی میں اس کی الفاظ بالکل اسی طرح موجود ہیں کہ میں اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گا, 1,00,000 روپیہ میں تمہیں دے دیتا ہوں, لیکن عقیدہ آج بھی میرا یہی ہے جو میں پہلے عقیدہ رکھتا تھا کہ بزرگ صاحب جو ہیں ان کے اختیار میں ہے سب کچھ اور نقصان کریں گے تمہارا, یہ عقیدہ میں یہ نہیں بدلوں گا. یہ عقیدہ جو ہے یہ ہوتا بڑا سخت ہے, یہ کفر میں ہو رہا ہے. ابو جہل جو ہے وہ بھی تو بیت اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کے دعائیں کرتا تھا نا کہ یا اللہ اگر یہ نبی واقعی حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, یا اللہ پتھروں کی بارش برسا دے پھر ہم پہ. اگر ہم جھوٹے ہیں یہ نبی سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو یا اللہ پھر فیصلہ کر دے پتھروں کی بارش ہم پہ برسا دے کافروں پہ جو ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تو ارشاد فرما دیا قرآن مجید میں کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں اس وقت تک تو میں تم پہ عذاب نہیں بھیجوں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی برکت ہے اور اس کے رسول کی عظمت ہے اور اس کے رسول کی مجھے حیا ہے اپنے رسول کی کہ جب تک وہ تمہارے درمیان موجود ہے تب تک تم عذاب مانگو گے بھی تب بھی تم پہ عذاب نہیں بھیجوں گا. اللہ کے رسول کا اللہ تعالیٰ نے اتنا شرم اور حیا فرمایا کہ میں اس وقت تک تم پہ عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تک تمہارے درمیان استغفار کرنے والے لوگ موجود رہیں گے تب تک بھی میں اپنا عذاب نہیں بھیجوں گا. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ عقیدہ کتنا پکا ہے اپنے بت اور حبل پہ, لات اور عزا پہ, کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور یہ ہمارے الہ ہیں, کہ اللہ سے پتھروں کی بارش کی دعا مانگی اس نے اور اتنا یقین تھا اس کو اپنے سچا ہونے کا, اپنے عقیدے پہ قائم رہنے کا. بالکل وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسکت دلیل دے دی, وہ حیران رہ گیا اس دلیل پہ, جواب نہ بنایا اسے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب نہیں تھی. یہ ہدایت بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, ساری زندگی بھی انسان اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہے, یہ اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی نعمت ہے. نمرود تو نمرود تھا, ساری زندگی وہ اللہ کی دشمنی کرتا رہا, ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کرتا رہا. ابو طالب نے تو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے گزار دی, اور کہتا بھی یہ تھا کہ بیٹا جو باتیں تم کہتے ہو باتیں تمہاری سچی ہیں, تمہاری باتوں کا میں انکار نہیں کر سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیب ابی طالب کے بعد سے پہلے جو معاہدہ انہوں نے لکھا تھا کافروں نے شیب ابی طالب کے بارے میں, اس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کو تو دیمک چاٹ گئی ہے, وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے, ابو طالب نے آ کے کافروں کو خبر دی اور ساتھ یہ بات کہی تھی کہ میرا بھتیجا جو بات کہتا ہے وہ بات جھوٹی آج تک نہیں ہوئی, بات وہ سچی کہتا ہے. اتنا تھا مددگار اور اتنا وہ قائل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا. لیکن ہدایت تو پھر اللہ نصیب سے دیتا ہے, یا جس پہ اللہ کرم کر دے اور اللہ فضل کر دے اور اللہ انعام کر دے, اللہ اپنی رحمت کر دے, ہدایت تو اللہ اسے ہی دیتا ہے. آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ چچا میرے کان میں ہی کہہ دو, یہ تمہارے جو بھائی بیٹھے ہیں یا مامے چاچے بیٹھے ہیں جو تمہیں مجبور کر رہے ہیں کہ اپنے باپ کا دین نہ چھوڑنا, انہیں نہ سناؤ, بس میرے کان میں مجھے ہی سنا دو, میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دوں گا کہ یا اللہ میرے کان میں اس نے کلمہ پڑھا تھا. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی, لیکن اللہ نے نصیب نہیں کیا, اللہ نے توفیق نہیں دی, جس وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت, بہت بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی. یہ مثال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ابراہیم ایمان لائے, اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی, کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسکت دلیل ان کے ذہن میں ڈال دی اور ان کو جھگڑے سے بچا لیا. اور کافر جو تھا اس پہ شیطان مسلط تھا, شیطان اس کا مددگار تھا, شیطان نے کس طرح اس کو ایمان لانے سے روکے رکھا. اب دوسری مثال اللہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی جو ہے اس کے دل میں اگر کوئی
ایسا ویسا وہم آ بھی جائے جو اس کو روشنی سے ہدایت سے دور کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہم دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو روشنی مہیا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان پکا کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتے ہیں او یا ایک اور مثال لے لیں، کلذی اس شخص کی مانند مرہ جس کا گزر ہوا علی قریۃ ایک بستی پر، کہا جاتا ہے کہ وہ بستی بیت المقدس تھی، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہی خاویۃ، خاویۃ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، خاویہ گری ہوئی، وہ بستی گری ہوئی تھی، علی عروشہا، عرش کسے کہتے ہیں؟ چھت کو، اپنے مکانوں کے چھتوں کے بل وہ ساری کی ساری بستی گری ہوئی تھی۔ بخت نصر نے جب حملہ کیا فلسطین پہ یا شام پہ تو بڑی تباہی پھیلائی اس نے، اور اسی میں وہ بستی بھی تباہ ہو گئی، ساری کی ساری بستی اور اس کے مکان منہدم تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اس بستی کے قریب سے گزرے تو دیکھا انہوں نے، کہنے لگے قالا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، قالا وہ پیغمبر کہنے لگے انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس بستی کو اللہ تعالی، بعد موتہا اس طرح کی موت دینے کے بعد اس کو، یعنی اس طرح اس کی تباہی اور بربادی ہو گئی ہے اس بستی کی۔ اب قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو زندہ کروں گا، سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ ان کے دل میں ایسے یہ بات آئی کہ ایمان تو اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنا ہے سب کو، لیکن ایک دل میں یہ بات تھی کہ یہ ہوگا کیسے، یہ زندگی آئے گی دوبارہ کیسے۔ ایمان ہونا ایک اور بات ہے، اور آنکھوں دیکھی چیز کا ہونا ایک اور بات ہے۔ آپ قتل کی خبریں روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں، اتنے قتل ہو گئے، اتنے قتل ہو گئے، لیکن کسی دن آپ اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھ لیں تو جو کیفیت ہوگی وہ پڑھنے سے وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی پھانسی لگتا ہے، اس کی خبر آپ اخبار میں پڑھ لیتے ہیں، ایک آدمی کو پھانسی دیا گیا، لیکن ایک آدمی کو آپ اپنی آنکھوں سے پھانسی لگتے دیکھیں، جو کیفیت آپ پہ طاری ہوگی وہ کیفیت پڑھنے سے نہیں ہوگی۔ یہ بالکل وہی فرق ہے۔ ایمان تو ہے کہ اللہ نے زندہ کرنا ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اتنی بوسیدہ، اتنی لٹی پٹی، اتنی تباہ اور ہلاک بستی، یہ پھر کیسے جان پڑے گی اس میں؟ یہ تھا سوال حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فَأَمَاتَ، ماتا کا معنی وہ مرا، اماتا اس کو مارا، دوسرے کو مارا، دونوں ماضی ہیں، ماتا بھی اماتا بھی، باب الگ الگ ہیں۔ ماتا خود مرا اور اماتا دوسرے کو مارا۔ خراجا خود نکلا، اخراجا دوسرے کو نکالا، نازلا خود نازل ہوا، انزلا دوسرے کو نازل کیا۔ اماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ کس کو؟ اماتہ اللہ، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ حضرت عزیر کے لیے، جن کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ تو کرنا ہے، لیکن اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ کیسے جان ڈالے گا ان مردہ تنکوں میں؟ کیسے جان ڈالے گا اللہ تعالیٰ ان مردہ لوگوں میں؟ اماتہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو موت دے دی۔ کتنی دیر کے لیے؟ میتا آمن، میتا آمن، کتنی دیر کے لیے؟ 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں پہ موت دے دی، بغیر تدفین کے، بغیر کفن کے، وہیں زمین کے اوپر پڑے پڑے۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ثم بعثہ، اللہ فرماتے ہیں پھر بعثہ، بعثہ کا معنی اٹھا دینا، بعثت کا معنی دوبارہ اٹھانا، قیامت
بعد الموت، قیامت کے بعد، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، بعثہ اللہ، بعثہ اللہ نے اس کو اٹھا دیا، کالا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے کم لبستا، کتنی مدت لبستا تو ٹھہرا رہا، کتنی مدت تک تو سویا رہا، یا کتنی مدت تک موت کی حالت میں رہا؟ کالا، عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، لبستو، میں سویا رہا، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا ایک دن کا حصہ۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت یہ دکھائی، 100 سال تک کے لیے ان کو موت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اسی زمین کے اوپر 100 سال تک اپنے انہی کپڑوں میں پڑے رہے، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور پوچھا کہ بتائیں کہ آپ کتنی دیر تک سوئے رہے؟ کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان کو نیند آئی یا اللہ نے موت دی، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، 10 بجے کا وقت یا 11 بجے کا وقت، کہہ لیجیے 9 بجے کا وقت، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نیند دی یا موت دی، اس وقت طلوع کا وقت تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، جب اللہ نے زندہ کیا، اٹھایا انہیں، اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اب انسان کی عقل تو اتنی ہی ہے نا، پچھلی آیتوں میں ہم یہی پڑھی بات ہم نے، لا یحیطون بشیء من علمہ۔ اب وہ بھی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جتنا میرے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں بڑا تھوڑا علم دیتا ہوں لوگوں کو، میں نے جو علم دیا ہوا ہے لوگوں کو، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی بہت تھوڑا علم ہے وہ۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دکھا دیا کہ یہ غیب ویب کی باتیں جو ہیں یہ اللہ کے پاس ہی ہیں، کہ کتنا مویا ہے یا کتنا زندہ رہا، کتنا موت آئی، یہ سورج طلوع ہونے والا یہ اسی دن کا سورج ہے یا یہ 100 سال کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے یہی سوال کریں گے قیامت کے دن بھی، قالا کم لبستم فی الارض عدد سنین قالوا لبسنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کتنے دن ٹھہرے رہے دنیا میں، قیام کیا؟ کہیں گے یا اللہ ایک دن یا ایک دن کا حصہ۔ جو بہت ہی حساب دان لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ قالا، اللہ فرمائیں گے ان لبستم الا قلیلا، ہاں واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے، تم بڑا تھوڑا وقت رہے دنیا میں۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے افحسبتم انما اہلکناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ بدبختو، بد نصیبو، تم ایک دن کا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے رہے، اور تم ایک دن کا ایک حصہ بھی مجھے خوش نہیں رکھ سکے، ایک پہر تک تم مجھے راضی نہیں کر سکے، ایک پہر تک کے لیے تم نے مجھے ناراض کر دیا۔ اتنے تم نالائق اور اتنے تم بدبخت لوگ ہو کہ ایک دن کا حصہ رہے تم دنیا میں، اور ایک دن کا حصہ بھی تم مجھے راضی نہیں کر سکے، ایک دن کے حصے کے لیے بھی تم نے مجھے ناراض کر دیا۔ افحسبتم انما اہلکناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول یہ زندگی دی ہے، بے مقصد زندگی دی ہے؟ جس طرح ہم نے کتے اور گدھے کو پیدا کیا ہے ویسا ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ قیامت کے دن بھی لوگ یہی جواب دیں گے کہ یا اللہ ایک دن یا ایک دن کا حصہ رہے۔ اب یہ پیغمبر ہیں، یہ پیغمبر بھی وہی جواب دے رہے ہیں، پیغمبر بھی وہی جواب دے رہا ہے، لبستو یومن او بعض یوم۔ اور سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ دنیا میں کتنے دن رہے، وہ کہیں گے کہ یومن او بعض یوم۔ پیغمبر کا جواب بھی وہی اور ساری مخلوق کا جواب بھی وہی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے جیسی موت عام لوگوں پہ واقع ہوتی ہے پیغمبر پہ بھی ویسی ہی موت واقع ہوتی ہے۔
یہ قرآن کی بات ہے، اپنے پلے سے ہم بات نہیں کرتے. جیسی موت عام لوگوں پہ واقع ہوتی ہے ویسی ہی موت پیغمبر پہ بھی واقع ہوتی ہے. یہ تو ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں. نہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، بس یہ جہان بدلتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں. بس صرف یہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں. مرنا کہنے سے ان کی گستاخی اور بے ادبی ہوتی ہے. حضرت عزیر کو تو اللہ فرمائے اماتہ اللہ، میں نے تمہیں اس کو موت دے دی. کل نفس ذائقۃ الموت افإن مت فهم الخالدون. اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے محبوب اور مقرب پیغمبر کو یہ بات ارشاد فرمائی، افإن مت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں موت آئے گی، افهم الخالدون، تو یہ کافر ہمیشہ رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے کہ بزرگوں پہ موت نہیں آتی. بزرگ جو ہیں وہ پردہ فرما جاتے ہیں. بزرگ جو ہیں وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل رہتے ہیں. ان کا فیض ویسا ہی جاری رہتا ہے، وہ ویسا ہی سنتے ہیں، ویسا ہی جواب دیتے ہیں. بالکل باطل عقیدہ ہے یہ. اگر وہ جانتے ہیں تو عزیر علیہ السلام کیوں نہ جان سکے. ہمارے قصے کہانیاں جھوٹی ہیں، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہے. من اصدق من اللہ قیلا. اسی لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، عقیدہ سیدھا کرنا ہے تو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ایسی ہے نہیں جو عقیدہ سیدھا کرے. آگے اللہ فرماتے ہیں قالا، اللہ تعالیٰ نے پھر خبر دی اپنے پیغمبر کو، بل لبستا مئۃ عام، اے میرے پیغمبر لبستا، تو نیند کی حالت میں رہا، مئۃ عام، 100 سال کے لیے. فانظر الی طعامک و شرابک، فانظر، اب ذرا دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پینے کی طرف. حضرت عزیر علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، اپنے گدھے پہ سوار تھے، اور دوران سفر اپنے کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ تھیں. اب اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے مار دیا، موت دے دی عزیر علیہ السلام کو. کھانا جو تھا وہ اسی طرح تازہ اور گرم تھا جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے اس وقت جیسا تھا ویسا ہی تر و تازہ کھانا تھا. اللہ فرماتے ہیں اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ، لم یتسنہ. سنتن، سنتن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں تغیر آ جانا، تبدیلی آ جانا. لم یتسنہ، اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدیلی نہیں آئی تمہارے کھانے پینے میں. اس میں بو پڑ جانا، باسی ہو جانا، وہ تو اور بات ہے، بلکہ جیسا تر و تازہ تھا، جیسا پانی ٹھنڈا تھا ویسا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہے، اور جیسا تمہارا کھانا گرم تھا ویسا ہی گرم کھانا تمہارے لیے موجود ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آیت الکرسی میں اپنی ساری صفات بتائی ہیں، پھر آگے سارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی صفات بتائی ہیں. اب لمحہ بار کے لیے سوچنا تو چاہیے نا کہ جن کے نام کی 11ویں دیتے ہیں کوئی تو ایسا کام کر کے دکھائیں. وہ بھی اگر وہ قبر میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، فیض پہنچاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، تو کوئی تو کرتب کر کے دکھائیں کہ ہاں اگر اللہ ایسا کر سکتا ہے تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. اللہ تو بار بار فرماتے ہیں یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے. آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، اولاد میں دیتا ہوں، بیمار میں کرتا ہوں، صحت میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں تمہاری. ولا اشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ نے تو واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ اپنے حکم میں، اپنے اختیار میں، اپنی صفات میں، اپنی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وانظر الی حمارک
ایک طرف تو کھانے پینے کا بتایا کہ کھانا پینا تمہارا تر و تازہ ہے، اور ساتھ ہی دوسری مثال بھی دے دی وانظر الی حمارک کہ اے پیغمبر اپنے ذرا گدھے کی طرف بھی دھیان دو، اس کو بھی دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، وَلِنَجْعَلَكَ تاکہ ہم بنا دیں تم کو آیتن نشانی، للناس واسطے لوگوں کے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے نشانی کیسے بنایا؟ دیکھیں نا، ایک نشانی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے، بغیر باپ کے پیدا کر دیا انہیں، اور ان کو بیٹا بنا لیا عیسائیوں نے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کس اعتبار سے نشانی بنے؟ عزیر علیہ السلام اس اعتبار سے نشانی بنے کہ جب سفر کر رہے تھے، 40 سال کی عمر تھی، 45 سال کی، 50 سال کی عمر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اسی عمر میں 100 سال کے بعد، اور جب اپنے گھر پہنچے تو پوتے پڑ پوتے دوتے جتنے بھی تھے وہ تو 60 70 100 سال کے تھے، اور جا کے بتایا کہ میں تو تمہارا دادا پردادا ہوں، 45 سال کا 50 سال کا دادا پردادا ہے اور 100 سال کا پوتا ہے، دوتا 100 سال کا یا 150 سال کا ہے۔ نشانی ہوا 100 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس عمر کا اضافہ نہیں فرمایا ان کے جسم میں جتنا عرصہ وہ گزار چکے تھے۔ لہذا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا ان کو اور نشانی بنایا تھا ان کو لوگوں کے لیے، ان نشانیوں سے نتیجہ تو یہ نکالنا چاہیے، سبق تو یہ حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے، اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو الٹی مت اور الٹی عقل کے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے نتیجے اخذ کرتے ہیں۔ یہودیوں نے بجائے اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتراف کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرتے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال بات تو یہ کہی عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنائیں گے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اب سوال یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ یا اللہ تو زندہ کیسے کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ سوال کا جواب دیتے ہیں، 100 سال تم بھی موت کی حالت میں رہے، 100 سال تمہارا گدھا بھی مرا رہا، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، اس کی ہڈیاں بنجر ہو گئیں بالکل، اور اس کی ہڈیاں ٹوٹا ٹوٹا ہو گئیں، اب وہ بالکل جڑی ہوئی صحیح سلامت ہڈیاں بھی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اب ذرا اس کی طرف دیکھو، اپنے گدھے کی طرف، وانظر الی العظام، ان بوسیدہ ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، ان ہڈیوں کو جوڑ کے ہم کس طرح کھڑا کرتے ہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ریزہ ریزہ ہڈیاں تھیں، بوسیدہ ہڈیاں تھیں، ان ہڈیوں کو اسی طرح جوڑ دیا جس طرح زندہ گدھے میں موجود تھیں، اور جوڑنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اٹھا کھڑا کیا ہڈیوں کو عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے۔ ثم نکسوها لحمن، ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں نکسوها، ہم نے پہنایا اس کو، چڑھایا اس کے اوپر، لحمن گوشت، ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ فلما تبین له، جب بات کھل کے سامنے آ گئی عزیر علیہ السلام کے سامنے، لہو واسطے اس کے، قالا، عزیر علیہ السلام نے اعتراف کیا۔ اب بجائے اس کے، اب دیکھیے یہی فرق ہے سیدھی راہ اختیار کرنے کے معاملے میں۔ اب پیغمبر کو وہ بات یاد تھی میں نے اللہ سے کیا بات کہی ہوئی ہے، میں نے کس بات کا سوال کیا ہے اللہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے فرمایا کہ میری قدرت دیکھو، ایک دفعہ ایک طرف تمہارا کھانا پینا ہے وہ بالکل صحیح سالم ہے، بالکل تر و تازہ ہے،
جیسے اس کا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، بالکل باسی نہیں ہوا. یہ میری قدرت ہے. اور دوسری طرف میری قدرت یہ ہے کہ تمہارے گدھے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں، مٹی میں مل چکی تھیں، ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں. ان ہڈیوں کو دیکھو میں کیسے سلامت کرتا ہوں، کیسے میں جوڑتا ہوں. ان کو ہڈیوں کو میں نے جوڑا ہے، ان ہڈیوں کو میں نے کھڑا کر دیا، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر میں نے گوشے چڑھا دیا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اسی طرح ہی میں لوگوں کو زندہ کروں گا. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وکذالک تخرجون. اللہ زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے، مردوں کو زندوں سے پیدا کرتا ہے. وکذالک تخرجون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں قبروں سے زندہ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال، جس سے ایک تو یہ واضح کرنا مطلوب تھا کہ قیامت جو ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے اس بات پہ کہ لوگوں کو ان کی ہڈیاں، ان کا گوشت اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جانے کے باوجود دوبارہ زندہ کرے. بعض مفسرین نے بعض کا بڑی اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں. بعض لوگوں نے آج اس اپنی دنیا کی زندگی میں باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں یہ کہ انسان کی عقل میں کسی طرح بات آ جائے. اب آج ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں اس دنیا میں، یہ جو ہمارا جسم پرورش پا رہا ہے، ہم پھل پھول رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں. اب یہ بھی تو ہماری آنکھوں کے سامنے بات ہے کہ کہاں کہاں سے چیزیں آتی ہیں اور ہم انہیں استعمال کرتے ہیں جن سے ہمارا جسم پرورش پا رہا ہے. کبھی ہم نے اپنے ملک میں تصور کیا تھا کہ ہم امریکہ کے ایپل کھائیں گے یا مصر کے اورنج کھائیں گے یا یمن کے انار کھائیں گے؟ پوری دنیا سے مختلف چیزیں آتی ہیں اور وہ خوراک جو ہے ہمارے اندر جسم کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے جسم کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ ذرے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کر رہا ہے. اور اسی جسم کے ذرے اگر بکھر جائیں گے تو کیا ان ذروں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا نہیں کر سکے گا؟ اور پھر دوسری بات جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں کوئی اگر وسوسہ شیطان پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات یہ ہے تو ایسے ہی ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں جیسی اللہ نے بات کہی، لیکن شیطان کوئی وسوسہ پیدا کر دے کہ ٹھیک ہے بات تو ایسی ہی ہے لیکن یہ ہے کیسے والا. اللہ فرماتے ہیں تو پھر میں اس کا وہ وسوسہ دور کر دیتا ہوں، میں اس کو ایمان پہ پکا کر دیتا ہوں، میں اس کا مددگار بنتا ہوں، میں اس کا حامی اور ناصر ہوتا ہوں، میں اس کا ولی ہوتا ہوں، میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں، میں اس کو گمراہی کی طرف نہیں جانے دیتا. اور جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کفر کرتا ہے، جس پہ شیطان مسلط ہوتے ہیں، جو طاغوت کے پیچھے چلا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں طاغوت کے حوالے کر دیتا ہوں. اللہ اس کی مدد نہیں فرماتے، اللہ اس کی نصرت نہیں فرماتے، اللہ اس کو پناہ نہیں دیتے. اور پھر تیسری بات آگے ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیا کہ یا اللہ قیامت کے دن تو کیسے لوگوں کو پیدا کرے گا. تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندے لے کے ان کو ذبح کرنے کے بعد زندہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدہ کروا دیا کہ میں اس طرح زندہ کروں گا. اور اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ زندہ کیسے کرے گا اس کا ثبوت ہے اس میں، اور دوسرا یہ کہ جو مجھ پہ ایمان لانے والے ہیں میں ان کو علم الیقین عطا کر دیتا ہوں اسی دنیا کی زندگی میں. ان کو اللہ گمراہ نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کا سہارا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.